دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو معاذ علی کا سلام. خواتین و حضرات، کل مورخہ 5 ستمبر 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے جنرل فیض کی گرفتاری اور پاک افواج جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کی. تقریباً 48 منٹ پہ یہ پریس کانفرنس محیط تھی. ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کیا کہا اور ان سے جو سوالات جوابات ہوئے اس میں کیا کیا ذکر چھڑا. سب سے پہلے جنرل فیض کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے جو ان کا جو اریسٹ ہوا تھا یہ کہنے کو تو ٹاپ سٹی میں ہوا تھا پہلے، لیکن آپ کو یاد ہوگا 12 اگست کو ایک پریس ریلیز آئی تھی 12 اگست 2024 کو، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو اریسٹ ہے یہ جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ اس تناظر میں بھی اس کو دیکھا جائے اس اریسٹ کو. تو انہوں نے کل دوبارہ یہ کہا کہ آرمی ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی. اب آرمی ایکٹ آپ کے علم کے لیے میں بتاتا چلوں. آرمی ایکٹ بیسکلی جس سے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں یا ریفر کر رہے ہیں وہ وہی ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ کا پارٹیسپیٹ کرنا ود ان یور ٹینیور اینڈ دین پوسٹ ریٹائرمنٹ. اور حضرات میں آپ کو ایک بات بتایا چلوں، دیکھیں ود ان دا ٹینیور نا بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، صحیح ہے، لیکن پاک فوج میں نا ایک انسٹیٹیوشن میں پاک آرمی میں یہ ایک ان ریٹن کہہ لیں ایک سیٹلمنٹ ہے یا ان ریٹن ایک معاہدہ ہے، ایک ان ریٹن کانٹریکٹ ہے کہ یار نہ ریٹائرمنٹ کے بعد نا آپ نے جو پاک آرمی کی جو انسٹیٹیوشن کی لائن ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ انسٹیٹیوشن کی لائن سے لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے ہیں. ریٹائرمنٹ سے پہلے جب آپ ود ان دا انسٹیٹیوشن ہیں آپ چاہے جو بھی کر لیں اس کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد انسٹیٹیوشن کی لائن سے لیفٹ رائٹ ہونا تو اس کو پھر بڑی غلط طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے ود ان دا انسٹیٹیوشن. سو دیر فور آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کا انہوں نے ذکر کیا. اس پہ اوبیسلی پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن کا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور یہ اس بات سے عیاں ہوا، یہ ایک ایگزامپل ہے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض کی گرفتاری کہ ایک کتنی طاقتور شخصیت جو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ رہی، کتنی طاقتور شخصیت جو کور کمانڈر رہی، اس کو کور کمانڈر بہاولپور تھے پھر کور کمانڈر پشاور ہوئے، اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا. تو ظاہر سی بات ہے فوج کا جو یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم ہمارے انسٹیٹیوشن میں ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، وہ اس کو اس سے ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا فوقیت ملتی ہے کہ جی ہم خود اپنے جو ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے. سو یہ انہوں نے کہا. اوبیسلی انہوں نے یہ بھی ضرور کہا کہ ڈیفنس منسٹری سے یہ کیس ریفر ہوا تو ان کی طرف ڈیفنس منسٹری نے جنرل فیض سے متعلق یہ کیس ریفر کیا تھا ریگارڈنگ دا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کہ وہ جو مطلب کہنے کو یہی کہتے ہیں کہنے والے کہ جو حالیہ الیکشنز تھے اس میں بھی انہوں نے کافی اپنا ان کا عمل رہا، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، کچھ بیہائنڈ دا سین کچھ آف دا سین. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اپنی انسٹیٹیوشن ہے ہمارا اٹس اے نیشنل اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشن اینڈ وی ڈونٹ جسے کہتے ہیں پروموٹ اسپیسیفک پولیٹیکل ایجنڈا. تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمارا کوئی ایک سیاسی ایجنڈے کو ہم نہ اس کے ساتھ ہیں نہ کسی سیاسی جماعت کے ہم خلاف ہیں. تو اس پہ پھر ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی والے لگے ہوئے تھے کہ جی آپ تو کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں. اس پہ سائرہ بانو صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جی آپ کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ محسن نقوی صاحب موجودہ انٹیریئر منسٹر، فیصل واوڈا صاحب موجودہ آزاد سینیٹر اور موجودہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے سیاست سے آج کے دور میں تو یہ سب کس کے نمائندے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے یہ بھائی لوگ کے نمائندے ہیں. تو
سارا بانو صاحب نے خیر بہرحال اس پہ یہ فرمایا. اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ ایک سوال ہوا ان سے کہ جو ملٹری ٹرائل ہوتا ہے بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جیسے کہتے ہیں نا آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس کوئی ڈیفینس میں آپ کے کوئی لائر آ سکتا ہے, کوئی وکیل آ سکتا ہے. تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا بالکل کوئی بھی لائر کوئی بھی وکیل وہ ہائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ وکیل ان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے ود ان دا ملٹری کورٹ, اور اوبیسلی اس کے بعد رائٹ ٹو اپیل بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ایک ملٹری کورٹس کا جو اسٹرکچر تھا اس پہ ذکر ہوا. اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور کہا آخر میں کہ وی دا انسٹیٹیوشن پاک آرمی آر ویل اویئر آف آر پروفیشنل ڈیوٹیز, اور ہم ایک پروفیشنل ادارے ہیں اور ہم پروفیشنل ادارے کی طرح ہی چلنا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کو ہم انفورس کرنا چاہتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے پولیٹیکل ایجنڈے کو انفورس کرنا چاہا آج ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا جنرل فیئرس کی صورت میں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا جو دہشت گردی کے خلاف پاک فوج جنگ لڑ رہی ہے, اس میں انہوں نے ذکر کیا 26 اگست کے جو دہشت زدہ دھماکے ہوئے تھے بلوچستان میں 26 اگست کو, اس پہ انہوں نے ذکر کیا اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ 21 دہشت گرد کو مارا گیا تھا اور 14 پاک فوج کے سیکیورٹی اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے اس آپریشن میں. اور اس پہ انہوں نے ضرور کہا کہ یہ جو جتنے بھی ٹیرر اٹیکس ہیں دے آر کیریڈ آؤٹ بائی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اینیمیز اینڈ دیئر انیبلرز, کہ کچھ موجود دشمن ہمارے باہر سے ہیں, کچھ ہمارے اندرونی دشمن ہیں اور کچھ ان کے سہولت کار ہیں. ان سب کی یہ کاوش تھی یہ جو 26 اگست کو دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں بلوچستان کے اندر. بلوچستان سے متعلق ایک اور خبر ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ دیتا ہوں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ تقریباً 32,173 32,173 کاؤنٹر ٹیررزم انٹیلیجنس آپریشنز کر چکی ہے پاک آرمی ود ان دا لاسٹ 8 months اس سال, یعنی کہ جنوری سے آپ کہہ لیں اگست تک. اینڈ دین انہوں نے کہا صرف 4,021 جو آپریشنز ہیں وہ صرف لاسٹ مہینے میں ہوئے ہیں, یعنی کہ اگست کے مہینے میں صرف 4,021 آپریشنز ہوئے ہیں. سو اب اس انہوں نے کہا کہ یہ ایک پاک فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, اور اس پہ انہوں نے یہ ایک فگر یہ دیا تھا کہ تقریباً 90 دہشت گردوں کو ان 8 مہینوں میں ان کو نیوٹرلائز کیا گیا. اور اس کے علاوہ ضرور لیکن یہ بھی ایک کہا انہوں نے کہ تقریباً ہمارے پاک فوج کے 193 فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں اس جو آپریشن چل رہا ہے اگینسٹ فتنہ الخوارج. اور آپ کو پتہ ہے TTP اور فتنہ الخوارج کو پاکستان کی ریاست بھی اسے بین کر چکی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اور اس کے بعد جو ایک بلوچستان سے ریلیٹڈ بات ہے اس پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اختر مینگل صاحب نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا, آپ کو معلوم ہے, پارلیمنٹ سے. اور انہوں نے کہا تھا میرا اس پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رہا, یہ پارلیمنٹ کسی اور کی نمائندہ ہے اور بلوچستان کے حقوق کی یہاں بات نہیں ہو سکتی ہے. سو ایک جیسے کہتے ہیں ایک توانا آواز بلوچوں کی, ایک جو ان کی ایک دیکھیں ایک ہوتی ہے سپریٹسٹ پارٹیز ہوتی ہیں, لیکن وہ پارٹیز ہوتی ہیں جو قومی دھارے میں رہ کے سیاست کرنا چاہتی ہیں. تو اختر مینگل صاحب کی جماعت بلا شبہ ان جماعتوں میں سے تھی جو قومی دھارے میں رہ کے سیاست کرنا چاہتی تھی اور سپریٹسٹ موومنٹس کے خلاف تھی. لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ اتنے مایوس ہو گئے اس سسٹم سے اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا اپنا پارلیمنٹ سے. ایون اس کے بعد خبر آئی کہ جی صادق صاحب نے اسپیکر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. پھر حکومتی جماعتیں ان کے پاس گئیں, انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے. اس کے بعد جب PTI کے کچھ لوگ گئے تو انہوں نے PTI والوں سے بھی شکوہ کیا کہ سر ہم آپ کے ساتھ بھی 3 سال حکومت میں رہے تھے آپ کے الائز کے طور پہ, تو آپ نے بھی ہمارے وعدوں پہ کچھ عمل نہیں کیا تھا. آپ نے 2 کمیٹیز بنا دی تھیں کہنے کو کہ یہ بلوچستان کے میٹرز کو ڈیل کریں گے, لیکن اس کمیٹی کی کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی جتنا ہمارا عرصہ رہا الائنس کا.
تو وہ شکوے اوبیسلی ان کے جائز بھی تھے، دونوں، چاہے حکومتی جماعتیں ہوں چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو. تو اس لیے اس پہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ فیصلہ آخری ہے، اور وہ کل غالباً ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں اپنے فیصلے کو، اپنے استعفے کو واپس نہیں لوں گا، میں نے بڑی سوچ سماج کے یہ فیصلہ کیا ہے. اوبیسلی آئی تھنک یہ جو ایک استعفیٰ ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور ہمیں ایسی آوازوں کو، ایسی توانا آوازوں کو، چاہے وہ بلوچ میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں ہوں، ہمیں انہیں روکنا نہیں چاہیے. ہمیں ان کو ان کی آواز سلب نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان کو قومی دھارے میں رکھنا چاہیے. ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کے خلاف ان کو اتنا مایوس کر دیں کہ وہ اس سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں جب یہ لوگ سسٹم سے آؤٹ ہوں گے تو ان کی جگہ جو خلا آئے گی، وہ خلا کسی نے تو پر کرنی ہے. تو پھر جو وہ خلا پر کرے گا وہ لوگ شاید ریاست کے لیے اور پاکستان کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت نہ ہوں جتنا کہ آج یہ جو قومی دھارے میں موجود پارٹیز ہیں، چاہے وہ BNP ہو یا چاہے وہ فور دیٹ میٹر پختونخوا کی پارٹیز ہوں، چاہے وہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، لیکن جو پولیٹکس کرنا چاہتی ہیں، جو سیاست کرنا چاہتی ہیں، جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی ہے، جنہوں نے نان اسٹیٹ فورس ایکٹرز نہیں بنے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے اور ڈائلاگ کرنا چاہیے. یہی حل ہے آگے جاتے ہوئے. بہرحال یہ سب DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہوئی اور اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریر کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ وہ بھی مایوس نظر آئے. انہوں نے بھی کہا کہ آپ وہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ دو صوبوں کو علیحدگی پسند تحریکوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ظاہر سی بات ہے جب یہ اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ علیحدہ پسند تحریک وہ پروموٹ ہوتی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کے دشمن کو تو ایجنڈا ہی ہے نا کہ آپ کے ملک کو توڑنا ہے. تو جب ہم دشمن کے ایجنڈے کو جب ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ اپنی تقریر میں یہ کہا کہ حکومت کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ انہوں نے بات بالکل ایک بجا کی مولانا صاحب نے کہ یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے یہ تو صرف کسی XYZ کا بل پاس کرنے کے لیے رہ گیا ہے کہ جی وہاں سے آرڈر آئے گا، آج آپ نے یہ بل پاس کرنا ہے، آج آپ نے فلانے کو ایکسٹینشن دینی ہے، آج آپ نے فلانے کے لیے کوئی قانون سازی کرنی ہے، تو وہ یہ کر دیں گے سارے مل کے. تو یہ پارلیمنٹ کی وقت کم ہوئی ہے اس سے، پارلیمنٹ کی عزت و احترام کم ہوئی ہے اس سے. پارلیمنٹ از سپریم انسٹیٹیوشن، لیکن آج تک اس کو اس طرح ڈیل نہیں کیا گیا. پارلیمنٹ ہماری غلام رہی ہے. بہرحال لیکن اس پہ ایک اور انالیسز ہوا جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس تھی کہ شاید جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک جو فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کی طرف جائے. اس کے قوی امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کی طرف جائے گا، اور اس کو اکثر جنرل فیض کی گرفتاری سے لنک کیا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہوگا ملٹری کورٹ میں لے کے جانا، بیکاز دیکھیں چاہے جو بھی ہو، ایز اے فارمر پرائم منسٹر، اور آپ کے جو ڈپلومیٹک آپ کے تعلقات ہیں، چاہے UK ہے اس میں، چاہے USA ہے، پہلے ہی وہاں سے کہتے ہیں کہ بڑا پریشر ہے کہ آپ سینسرشپ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، آپ فارمر پرائم منسٹر کی مس ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں عمران خان کی. تو اگر وہ ملٹری کورٹ کی طرف جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس کا ریاکشن کوئی اچھا آئے گا مغربی ممالک میں یا چاہے USA میں بھی. اس کے علاوہ اوبیسلی ایک اور بات جو آج کل چل رہی ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے، نہ مہنگائی ہے، نہ بجلی کا بل، نہ گیس کا بل، نہ غربت، نہ تعلیم، نہ صحت، کچھ بھی نہیں ہے آج ہمارا مسئلہ. ہمارا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے جی عمران خان صاحب نے آکسفورڈ کا الیکشن لڑنا ہے.
ہمارے بیرسٹر عقیل صاحب ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ 30 منٹ کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، غالباً 27 منٹ کی، کہ جی عمران خان کو ڈیلی میل نے ڈسگریسڈ لکھ دیا، عمران خان ڈسگریسڈ، اس ہیڈ لائن پہ وہ 27 منٹ کی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ عطا طاہر صاحب آتے ہیں، وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ مطلب یار آپ اپنا آپ یہ تو دیکھو، آپ منسٹرز ہو، آپ حکومت میں ہو، اور آپ کسی کے جی وہ چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کے خلاف آپ نے جی اس کی کیمپین کرنی ہے۔ بھئی وہ جیتے ہارے آپ کو کیا لگے، وہ ہار جائے وہ جیتے، وہ جانے، اس کا کام جانے، برطانیہ میں جو اس کے اپوزیشن ہے وہ جانے، جو آکسفورڈ میں اس کی اپوزیشن ہے وہ جانے، آپ نہ 2 میں نہ 3 میں نہ 11 میں، آپ کیا کام ہے۔ لیکن بہرحال یہ حکومت بھی ایک میں سمجھتا ہوں قدرت کا 8واں عجوبہ ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس 8ویں عجوبے پر۔ بہرحال آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، وطن عزیز کو سلام، پاکستان زندہ باد۔